شب رسول کوئی عام رات نہیں، یہ محض تاریخ کا ایک ورقہ کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں محبت بولتی ہے، ایمان جاگتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل جھک جاتے ہیں اور زبانیں درود سے معطر ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں امت اپنے نبی کے حضور محبت، وفاداری، اطاعت اور شکر گزاری کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن عطا کیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا تو یہ سب رسول اللہ کی بدولت ہے۔ رسول اللہ کی ذات وہ چراغ ہے جس نے جاہلیت کی تاریکیوں کو چاک کیا، ظلم کے ایوان ہلا دیے اور انسانیت کو بندگی کا سلیقہ سکھایا۔ شب رسول دراصل اسی چراغ کی روشنی کو دلوں میں تازہ کرنے کی رات ہے۔ مکہ کی تاریک راتیں اور ایک روشن مستقبل۔ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے مکہ کی راتیں بہت سیاہ تھیں۔ ظلم معمول تھا، کمزور بے بس تھے، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، شراب، جوا اور فحاشی فخر سمجھی جاتی تھی اور طاقت ہی حق کا معیار تھی۔ خان کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا مگر دل توحید سے خالی تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو منتخب فرمایا، وہ نبی جو یتیم تھے مگر امت کے سب سے بڑے محسن بنے، جن کے پاس مال نہ تھا مگر دلوں کو غنی کر دیا، جن کے پاس فوج نہ تھی مگر اخلاق سے دل فتح کر لیے۔ شب رسول ہمیں اسی انقلاب کی یاد دلاتی ہے کہ ایک اکیلا انسان صرف اللہ پر یقین اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ کی ولادت، رحمت کا آغاز۔ وہ رات جب عبداللہ کے گھر میں نور پھیلا وہ عام رات نہ تھی۔ امنا فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ کائنات نے گویا اعلان کر دیا کہ آج رحمت عالم تشریف لائے ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کسر کے محل کے کنگرے گر گئے، آتش کدے بجھ گئے، ظلم کی بنیادیں ہل گئیں۔ شب رسول ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ کی آمد کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ عشق رسول، صحابہ کی زندہ مثالیں۔ شب رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی زندگی دیکھنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے محبت کو لفظوں میں نہیں قربانیوں میں ثابت کیا۔ حضرت بلال تپتے پتھروں پر لٹائے گئے، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا مگر زبان پر ایک ہی صدا، عہد عہد۔ یہ صدا دراصل شب رسول کا پیغام ہے کہ محبت خوف سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت خب سولی پر چڑھنے سے پہلے فرمایا، اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ پھر دشمنوں سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ محمد یہاں ہوں اور میں بچ جاؤں؟ کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں سلامت رہوں۔